السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل سراب زست از قلم رخسار انجم. زید وہاں سے واپس آ گیا تھا. اس نے زنیرہ کو واپس لاہور کے ہی ہاسپٹل میں داخل کروایا تھا کیونکہ اس کے لحاظ سے اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. زید کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، ماتھے پر بل پڑ رہے تھے، اندر میں آگ چل رہی تھی. بس اسے گھر پہنچنا تھا. وہ فل اسپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا. 10-15 منٹ میں اس نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی. گاڑی سے نکل کر اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے وہ لاؤنج میں داخل ہوا. رات کا وقت تھا، اس لیے اسے وقار احمد گھر میں بیٹھے دکھائی دیے. وہ صوفے سے پشت ٹکائے میگزین پڑھ رہے تھے. ساتھ ہی سامنے والے صوفے پر سائمہ اور فائزہ بیٹھی بات چیت کر رہی تھی. زید وقار احمد کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا. وقار احمد نے اپنے سر پر کھڑے ہوئے کسی شخص کی موجودگی کو محسوس کیا تو اپنی نظریں میگزین سے ہٹائے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ انہیں تک رہا تھا. جبکہ وقار احمد اسے دیکھ کر خاصا حیران ہوئے اور ہونا فطری بھی تھا. بھلا کب انہوں نے اسے ایسے دیکھا تھا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا چچا جان؟ ایک زوردار آواز پورے گھر میں گونجی. کچھ پل پہلے کی خاموشی ٹوٹ چکی تھی. زید کی گرجدار آواز سن کر فائزہ اور سائمہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی. کیا کیا ہے میں نے؟ وقار احمد نے خاصا ناسمجھی سے پوچھا اور اپنی گلاسز اتار کر میگزین کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر اس کے روبرو کھڑے ہوئے. آپ نے زنیرہ کو پاگل خانے بھجوا دیا. زید کی آواز دھیمی تھی، مطلب کہ زنیرہ کا نام لیا گیا تھا. اس کا نام لیتے ہی وہ نرم پڑ جاتا تھا. اس کے دل میں درد ہونے لگتا تھا. اس کا نام لیتے اسے اس کی تکلیفیں یاد آتی تھی. یہ سن کر سائمہ اور فائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. ہاں، یہ بات ہی کچھ ایسی تھی. کوئی بھی سنتا تو یقین نہ کرتا. وقار احمد نے گہرا سانس لیا، یعنی کہ اسے پتہ چل گیا تھا. پرسکون انداز میں اسے دیکھتے کہا، یہ کوئی بات ہے جو تم اتنا ریئیکٹ کر رہے ہو؟ وقار احمد نے آئی بروز کا ایسے گھورا. زید کا دماغ اور گھوما. کیا اتنا آسان تھا وقار چچا کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنا؟ اتنا آسان؟ اسے وقت نہیں لگا تھا خود کو سنبھالنے میں. بہن ہے وہ میری. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اسے کہیں بھی بھیج دیں؟ زید اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے غصے میں بولا. اس کی آواز بلند تھی، اتنی کہ بی جان کمرے سے نکل آئی اور سامنے کھڑے دو لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہے تھے. تم شاید بھول رہے ہو زید، تمہاری اسی بہن نے ہماری عزت خاک میں ملائی تھی. وقار احمد نے یاد دلایا. وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، فار گاڈ سیک چچا جان. زید نے بیزاری سے کہا، آپ کیوں پرانی باتوں کو کھوجتے رہتے ہیں؟ وہ ماضی تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی، اس کی سزا وہ آج تک بھگت رہی ہے. اور کیا کرے، مر جائے. زید ایک بار پھر چلایا. وہ آج غصے سے تپ رہا تھا. آج ہر چیز، ہر لفظ گویا ناقابل برداشت لگ رہا تھا. ہاں، مر جائے. ویسے بھی اس کے جینے کا کیا ہی فائدہ ہے؟ مر جائے گی تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا. وقار احمد نے لاپرواہی سے کہا. ان کا کہنا سامنے کھڑے شخص کے دل کو چیر گیا. پورے لاؤنج میں سناٹا پھیل گیا. بی جان ساکت کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی. زوبیہ دبے پیروں سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور ناسمجھی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی. زید کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر آپ کی بیٹی یہ غلطی کرتی تب بھی آپ یہی کہتے؟ وہ بے بسی کے عالم میں تھا. میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار دیتا. وقار احمد کا چہرہ سپاٹ تھا. سب انہیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے. تمہیں اندازہ بھی ہے عزت بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میرے ابا کو اپنی عزت بہت عزیز تھی. وہ اپنی عزت پر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے تھے، اور تمہاری بہن زنیرہ شاہ نے ایک چٹکی میں ہماری عزت خاک میں ملا دی. ایک زوردار آواز گرج اٹھی. اس بار وقار احمد کا لہجہ سخت تھا. زید چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا. وہ کسی کشمکش میں آ کر جیسے پھنس چکا تھا جہاں سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہا تھا. تم بچے نہیں ہو زید، اور نہ تم ان باتوں سے انجان ہو. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا مجھے یہ باتیں تمہیں کیوں یاد دلانی پڑ رہی ہیں. تم واقف ہو ہر چیز سے. تم نے دیکھا تھا وہ وقت، تم نے سنی تھی لوگوں کی باتیں، ہماری بدنامی. کیا یاد نہیں تمہیں؟ 2 سال سے زنیرہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. لوگوں کے منہ بند ہیں، خاموشی ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہے. تو کیا وہ واپس آئے گی یہاں تو لوگوں کے منہ نہیں کھلیں گے؟ کیا ماضی کی باتیں دوبارہ جنم نہیں لیں گی؟ وقار احمد نے ماضی کی باتیں دہرائی. وہ اس سے نارمل انداز میں بات کر رہے تھے. سب خاموش تھے. کوئی ان کے بیچ میں نہیں بول رہا تھا. شاید یہ معاملہ ہی بہت نازک تھا کہ کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا تھا، یا پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی.
تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاں چچا جانوں سے پاگل خانے میں رکھا جائے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے لوگوں کے لیے۔ زید نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا، کیا میں آپ کو پاگل دکھتا ہوں کہ میں لوگوں کی خاطر اپنی بہن کو مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دوں گا؟ اس کی نرم لہجے کو سخت لہجے میں بدلنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ وہ انہیں ایسے گھور رہا تھا جیسے نظروں سے ہی جلا دے گا۔ میں مانتا ہوں اس سے غلطی ہوئی تھی۔ ہاں اس کی غلطی تھی، اس نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا تھا۔ ہو گئی تھی نا غلطی، پھر اب کیا کیا جائے؟ زید نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، تا حیات کرتے رہیں۔ اس سے ضرورت نہیں ان کھوکھلے رشتوں کی جو ایک غلطی ہونے پر آپ سے جینے کا حق چھین لے۔ زید کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، اس کی آواز اونچی تھی، اتنی کہ پورے گھر کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ بہت ہی بے وقوف شخص ہو یار تم، بہن بہن کر کے پاگل ہو رہے ہو۔ کیا دیا کیا ہے اس بہن نے تمہیں؟ جب سے پیدا ہوئی ہے تکلیف کا باعث بنی ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے چچا جان، کیونکہ آپ کی نظر میں اپنوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ کسی رشتے کو اس کا مقام نہیں دیتے، آپ صرف اپنے مفاد کے لیے ہر چیز کرتے ہیں، آپ خود غرض ہیں۔ زید نے افسوس سے سر جھٹکا۔ سائمہ اور فائزہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی یہ سن کر۔ زید نے کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج وہ ان سے اونچی آواز میں بات تو کر رہا تھا، پر اس کے ساتھ اتنے تلخ الفاظ بول رہا تھا، جبکہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے کبھی ان کی بے ادبی نہیں کی تھی۔ پر اب شاید پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکے، وقار احمد نے سختی سے اسے ٹوکا۔ تم کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ ہاں، یہ جو تم اس مقام پر کھڑے ہو نا، میری وجہ سے، ورنہ تمہارے ماں باپ تو مر گئے، ہمارے سر پر تھوپ گئے تھے تمہیں اور تمہاری اس بد کردار بہن کو۔ وقار احمد اپنی ذاتی توہین کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ بھڑک پڑتے تھے جب ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے جائیں۔ بس چچا جان، بس، اور نہیں۔ زید نے سختی سے انگلی ان کے آگے اٹھائی۔ اگر اب آپ نے ایک لفظ زنیرہ کے لیے ادا کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے چچا ہیں، زید نے بے حد سپاٹ لہجے میں کہا، جس پر وقار احمد غصے سے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے اپنے لیے کیا ہے۔ ابو امی کی وفات کے بعد آپ نے مجھے کینیڈا بھیجا، اس لیے نہیں کہ میرا فیوچر اچھا ہو، بلکہ اس لیے کہ میں وہاں سے کچھ بن کر آؤں اور یہاں آپ میرا استعمال کریں۔ آپ ہی نے تو مجھے MBA کروایا تھا نا، اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ آپ کا یہاں بزنس تھا اور آپ کو میں خاصا کام آؤں گا۔ آپ نے کب میری خواہش کے مطابق مجھے ڈاکٹر بننے دیا؟ ہر چیز وہ کروائی جس میں آپ کا فائدہ تھا، تو کیا آپ خود غرض نہیں؟ زید ایک ایک لفظ آہستہ ادا کر رہا تھا۔ اس کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ گہری، پر اس کے الفاظ گہرے تھے، سب سہمے ہوئے لگ رہے تھے۔ بی جان، جو اتنی دیر سے ساکت کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، اب وہ پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ زوبی ہمیشہ کی طرح بے سود کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اور رہی بات زنیرہ کی، تو آپ نے اس کے لیے رتی بھر بھی کچھ نہیں کیا۔ ہاں، اس کی زندگی کو برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے۔ زید نے انگلی اٹھائے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں کٹ اور نفرت تھی، چہرہ سپاٹ تھا۔ وقار احمد نے اسے حقارت سے دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ زید کبھی ان سے اس طرح ایسی باتیں کرے گا۔ وہ آج ان کے سب گناہ جیسے ان کے سامنے کھول کے رکھ رہا تھا۔ آج سے آپ کے اور میرے راستے الگ ہوں گے۔ آپ میری زندگی میں دخل اندازی نہیں کریں گے، میری اور میری بہن سے دور رہیے گا۔ اتنا سب ہونے کے بعد کم از کم میں کچھ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ زید نے بیزار سے کہتے اپنے قدم پیچھے کی طرف لیے اور آس پاس دیکھے بغیر تیز قدم بڑھا تھا، اوپر کی سیڑھیاں چڑھ چکا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا اور آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ کی بائیں جانب پڑی اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا اور جھولنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ اسے اپنی آنکھوں میں درد ہوتا محسوس ہوا، ایسے جیسے وہ کتنی راتوں سے نہ سویا ہو۔ رات پوری طرح ڈھل چکی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت لگا تھا ان کے بحث میں۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ سامنے شیشے کی کھڑکیوں سے چاند کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ شیشے بھیگے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی بادل گرجنے کی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ پورے کمرے میں سناٹا تھا، بس بارش کے پانی کی ٹپ ٹپ گرنے کی آوازیں آ رہی تھی اور اچانک بادل گرجنے کی۔ وہ ایسے ہی جھولتا رہا، کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ چاروں یونیورسٹی کے کیفیٹیریا کے باہر بیٹھے تھے۔ ہر کوئی سوچوں میں گم تھا، جیسے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخر کس چیز کا لوکر ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔
مہنور نے بات کا آغاز کرتے کہا، اگر کوئی لاکر ہے بھی تو کم از کم کوئی ہنٹ تو ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ کون سا لاکر ہے۔ سائرہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا، مجھے تو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون ہے جو مہنور کو چٹھی بھیج رہا ہے، اور ایسا کیا راز ہے جو وہ مہنور کو بتانا چاہتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے وہ؟ ردا نے سوچتے ہوئے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ پر اس بات کا ہمیں ابھی تک علم نہیں کہ جس شخص نے لفافہ بھیجا تھا اور پھر کتاب سے ملنے والی چٹھی، دونوں میں ایک ہی آدمی کا ہاتھ ہے۔ زارا جلدی جلدی میں بولی تو اس کی بات پر سائرہ نے جواباً کہا، یقیناً یہ اسی آدمی کا پلان ہے، پہلے لفافہ بھیجنا اور پھر کتاب سے اسی راز کے متعلق چٹھی ملنا۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہتی ہوں سر کے پاس چلتے ہیں، وہ بتائیں گے ہمیں راز، یقیناً انہیں پتہ ہی ہوگا۔ زارا کی احمقانہ بات پر تینوں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، پھر سر نے ہمیں جوتے بھی مارنے ہیں جاسوسی کرنے پر، مہنور نے لفظوں کو چبا کر کہا تو زارا نے منہ بنایا۔ چند پل سب کے درمیان خاموشی رہی۔ ہمیں یونیورسٹی کے تمام لاکرز ایریاز میں جا کر ڈھونڈنا چاہیے، مہنور نے جیسے ارادہ کر لیا۔ اٹس ڈیفیکلٹ یار، اتنے لاکرز ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کون سا انوکھا لاکر ہے جس میں راز چھپا ہے؟ زارا نے اس کی بات پر اعتراض کیا۔ ہمارے پاس اب یہی راستہ ہے راز ڈھونڈنے کے لیے، اور یقیناً اس لاکر پر دوسرے لاکر سے مختلف کوئی نشان یا عجیب سی خراش ہو، کیونکہ جس شخص نے لاکر کا ہنٹ دیا ہے یقیناً اس نے کوئی نشانی چھوڑی ہوگی، مہنور نے کہا۔ اب چاروں اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے ہر لاکر چیک کیا پر کسی پر کچھ ایسا نشان یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے واضح ہو کہ وہ وہی لاکر ہے۔ اتنی جدوجہد کے بعد وہ دوبارہ تھک ہار کر کینٹین آ گئی تھی، کیونکہ اتنی بھاگ دوڑ کے بعد انہیں بھوک لگنی ہی تھی۔ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، زارا نے رونے والی شکل بنائی۔ اسد جوس کا گلاس لے کر ان کے سامنے کھڑا ہوا اور سب کو دیکھنے لگا۔ یہ تم لوگوں نے ایسی شکلیں کیوں بنائی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کسی نے مار کر بھیجا ہے۔ اسد نے انہیں دیکھ کر کہکا لگایا تو انہوں نے اسے دیکھا پر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ لگتا ہے آج ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ اسد نے اپنی ہنسی روکی اور مہنور کے برابر میں پڑی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اوہ، میں پوچھنا بھول گیا، اس لاکر کا کیا ہوا؟ پتہ چلا کون سا ہے؟ وہ مہنور سے مخاطب ہوا جو ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کی بات پر نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ یہ حالت ہماری لاکر ڈھونڈنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے کہہ کر سر جھٹکا۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ اسد نے اس کی بات کو جیسے سیریس نہ لیا۔ بلا لاکر ڈھونڈنے کی وجہ سے کسی کی ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ وہ منہ بنا کر بیٹھ جائے؟ مہنور نے بھی اس کی بات پر دھیان نہ دیا، اب وہ پیزا کھانے میں مصروف تھی۔ اچھا، پتہ چلا اس لڑکے کا مرڈر ہو گیا ہے؟ اچانک بات یاد آنے پر اسد نے کہا تو چاروں نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ کس کا؟ مہنور نے چونک کر پوچھا۔ ظفر کا، اسد نے افسردگی سے کہا۔ کیا؟ زارا کی بے اختیار چیخ نکلی۔ مرڈر؟ کس سے؟ مہنور ابھی تک جیسے شدید صدمے میں تھی۔ کسی کا مرڈر کوئی مذاق بات نہیں، اور تو جب وہ کسی اسٹوڈنٹ کا ہو۔ ابھی کچھ نہیں پتا یار کیسے ہوا ہے، اس کی باڈی جنگل میں ملی تھی اور سنا ہے بہت بری طرح مارا گیا ہے۔ اس نے پوری بات بتائی۔ سب چپ ہو گئے تھے جیسے کسی گہرے صدمے میں ہوں۔ یار مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، کتنا اچھا تھا بیچارہ، کسی کا کیا بگاڑا جو مار دیا اسے؟ زارا نے غمگین لہجے میں اظہار کیا۔ اس خبر نے ماحول کو افسردہ بنا دیا تھا۔ ہوا جیسے تھم سی گئی تھی، چاروں اور خاموشی پھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاسٹل کی طرف بڑھ گئے تھے۔ سبھی کا موڈ آف تھا، 2 دن تھے صرف ان کے پاس۔ اس کے بعد انہیں یہاں سے جانا تھا، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات میں دوبارہ لاکرز چیک کریں گے۔ پرانے بلاک کی بیسمنٹ میں اب ان کو لاکرز چیک کرنے تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ چاروں یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑے گیٹ کو دیکھ رہے تھے۔ چاروں کو لمبے کوٹ پہنے ہوئے تھے، سردی زیادہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسد بھی ان کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا۔ اب پانچوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور پھر سامنے گیٹ کو جس پہ تالا لگا تھا۔ اسد نے آگے بڑھ کر تالا کھولا اور بغیر کوئی آواز کیے آہستہ قدم بڑھاتے وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سب سپاہیوں کو کیسی خوشی میں مٹھائی کھلائی تھی جو مہنور نے بنائی تھی، اور اس مٹھائی میں انہوں نے نیند کی گولیاں ملائی تھیں، وہ بھی زیادہ ڈوز۔ اور ان کے بے ہوش ہوتے ہی اسد نے یونیورسٹی کے باہر بیٹھے سپاہی کی جیب سے چابی نکالی اور اندر داخل ہو گئے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چونکہ مری میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی تھی تو وہ دیواروں کے ساتھ لگے سائنس بلاک کی طرف بڑھتے گئے۔ سائنس بلاک کے بھاری لکڑی کے دروازے کو دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئے۔
سامنے ایک وسیع ہال تھا جس کی چھت بہت اونچی تھی۔ یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں، ایک اوپر کی منزل کو جاتا ہے اور ایک دائیں جانب بیسمنٹ کی طرف۔ وہ سائنس بلاک کے ٹھنڈے ہال سے گزرتے ہوئے ان سیڑھیوں تک پہنچے جو بیسمنٹ کے پاتال میں اترتی ہیں۔ وہ پانچوں ایک دوسرے کے قریب قریب چل رہے تھے کہ آپس میں ان کے کندھے ٹکرا رہے تھے۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو ہر قدم کے ساتھ اٹھنے والی ٹپ ٹپ کی آواز بیسمنٹ کی خاموشی میں بم کی طرح پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کی آخری سیڑھی اتر کر بیسمنٹ کے فرش پر قدم رکھتے ہیں، ان کے سامنے ایک لمبی، تنگ اور کم روشنی والی راہداری آتی ہے۔ اس راہداری کے دونوں دیواروں میں لوہے کے پرانے رنگ آلودہ لاکرز کی لمبی قطاریں لگی تھیں۔ یار، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں جا رہی ہوں، زارا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ وہ واپس سیڑھیوں کی طرف مڑی۔ پیچھے سے ردا نے اسے کھینچا۔ زارا، پاگل ہو کیا؟ کوئی مذاق ہے، ہم اتنی مشکل سے آئے ہیں، ردا نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ وہاں آہستہ آواز بھی تیزی سے گونج رہی تھی۔ یار، ڈرنا بعد میں، پہلے کام کر لو، اسد نے اسے ٹوکا اور لاکرز کا جائزہ لینے لگا۔ ماہنور کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور وہ ٹارچ کی روشنی کو قطار میں بنے لاکرز پر ڈال رہی تھی تاکہ سب آسانی سے ہر ایک لاکر کا جائزہ لے سکیں۔ یار، یہ کچھ زیادہ عجیب لاکرز نہیں، اور ہر ایک پر کوئی نہ کوئی نشان ہے جیسے۔ ماہنور نے ایک لاکر پر ہاتھ رکھا اور اس پر بنے عجیب نشان دیکھ کر وہ چند پل حیران رہ گئی۔ جیسے؟ زارا نے اپنا رخ اس کی جانب کیا جیسے جاننا چاہ رہی ہو وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جیسے کسی کے خون آلودہ ہاتھ اس پر لگے ہوں۔ عجیب سی کیفیت اس وقت اس کے اندر چل رہی تھی، جیسے کسی نے لاکر پر خون سے رنگ آلودہ ہاتھ ڈالے ہوں۔ اچانک ہوا کا جھونکا تیزی سے چلا تو کھڑکی کا دروازہ زور سے کھل گیا، جیسے کسی نے کھڑکی کو دھکا دیا ہو۔ اس اچانک ہونے والے عمل پر سب نے خوف سے ایک دوسرے کے ہاتھ جگڑ لیے۔ یہ کیسی آواز تھی؟ ماہنور نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ کوئی ہے یہاں پر؟ یار، چلو یہاں سے، زارا نے بالکل رونے والی شکل بنائی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، بلکہ سب ہی عجیب کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ کھڑکی کے باہر سے ایک عجیب آواز گونجی تھی۔ ڈونٹ وری یار، کوئی نہیں ہے، کتنے ڈرپوک ہو تم لوگ، اسد نے طنزیہ کہا اور دوبارہ لاکرز دیکھنے لگا۔ وہ چاروں کھڑی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ماہنور کی نظریں کھڑکی سے باہر کے منظر پر جمی ہوئی تھی۔ کھڑکی ہوا کے جھونکے سے تیزی سے کھلی تھی۔ ہلکی چاند کی مدھم روشنی اور باہر بڑے گھنے درخت نظر آ رہے تھے۔ ماہنور نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ I think someone is here with us۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا تھا۔ اسد نے اسے چونک کر دیکھا۔ ماہنور، تم بھی؟ ماہنور ڈرتی نہیں تھی۔ ہاں، اگر ڈر جائے بھی تو پتہ نہیں چلتا تھا، اور اس وقت اس کا اس طرح کہنا اسد کو حیران کر گیا تھا۔ یار، کوئی دیکھ رہا ہے کھڑکی سے، سارا چیخنے والی تھی کہ اسد نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زارا ڈر کے باعث نیچے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ یا میرے اللہ، میں کیوں آ گیا ان کے ساتھ؟ اسد نے بے حد افسردگی سے سر جھٹکا اور ماہنور نے ٹارچ اس کے چہرے پر ڈالتے اسے دیکھا۔ یہ لائٹ اسد کے چہرے سے ٹکراتی ایک لاکر پہ پڑی اور اس لاکر پر ایک ایسی چیز واضح ہوئی کہ ماہنور آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اسد، یہ نمبر اس چٹھی پر تھا، شاید مجھے لگ رہا ہے یہ میں نے کہیں دیکھا ہے۔ اس نے اس نمبر پر ہاتھ پھیرا جو لاکر پر لکھا تھا۔ اسد کے ساتھ زارا، سائرہ اور ردا بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے یہ چٹھی پر تھا، اسد نے فوراً کہا۔ ایک بار پھر اچانک آواز آئی اور وہ آواز ایک ایسی آواز تھی جیسے کسی کے قدموں کی آہٹ ہو، جیسے کسی نے جمپ لگایا ہو۔ ایک بار پھر سب کی نظریں کھڑکی کی جانب گئیں۔ وہاں درخت ہوا کی وجہ سے جھوم رہے تھے۔ کوئی ہے یہاں، زارا نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ یار، چلو یہاں سے، اب کی بار ردا بھی ڈر گئی تھی۔ او مائی گاڈ، کچھ ہو جائے گا، پلیز چلو، سارا نے ایک بار پھر تیز آواز میں چلاتے کہا۔ اسد، لاکر کھولو، ماہنور نے جلدی سے کہا۔ لاکر پر تالا لگا تھا۔ اسد نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے جس سے وہ تالا کھول سکے۔ لاکرز کے ساتھ ایک چھوٹا دراز تھا، اس میں پیچ کش پڑا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا اور تیزی سے تالے کے سوراخ میں پھنسا کر زور سے اسے کھولنے لگا۔ ایک بار پھر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور پھر وہ آہٹ بڑھتی گئی۔ کوئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ زارا ایک دم بھاگی، اس کے پیچھے سائرہ بھی بھاگی۔ ردا نے انہیں آواز لگائی۔ ماہنور، اسد، چلو، کوئی آ رہا ہے۔
ردا نے زور سے چلا کر کہا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اسد نے تالا توڑ دیا۔ مانور نے لاکر کھولا۔ سامنے ایک باکس نظر آیا۔ اس نے جلدی میں وہ اٹھایا۔ اب کی بار قدموں کی آواز قریب سے سنائی دی، ایسے جیسے کوئی ان کے پاس ہو، بہت پاس۔ بھاگو، مانور نے جلدی میں کہا۔ اسد اس سے آگے تھا۔ اسد نیچے کی طرف بڑھا۔ مانور بھی اس کے ہی پیچھے بھاگی کہ اچانک اس کی زوردار چیخ نکلی۔ اسد نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچاؤ! پیچھے سے اس کے گلے میں جیسے کسی نے پھندا ڈالا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس نے سختی سے باکس پکڑا تھا اور ایک ہاتھ اس کا اس رسی میں تھا جو اس کے گلے میں تھی۔ اسد الٹے پاؤں اس کی جانب بڑھا۔ کوئی تھا جس نے اس کے گلے میں رسی ڈالی تھی۔ کوئی آدمی کالے لباس میں ملبوس، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اسد نے آگے بڑھ کر سائیڈ میں پڑا وہی پیچکش اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ اس آدمی کے ہاتھ کھسک کر مانور کی گردن سے ہٹ گئے اور وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوا۔ یقیناً اسے زور کا لگا تھا، پر وہ جلدی میں کھڑکی سے جمپ لگاتا اسپیڈ سے بھاگا، پکڑے جانے کے ڈر سے۔ اسد نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑا، جو بری طرح کھانس رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، مانور نے سر ہلایا۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ باہر نکال لایا۔ رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اسے ہاسٹل تک چھوڑا اور خود بھی اپنے ہاسٹل کی طرف بڑھ گیا۔ رات گزر گئی۔ صبح کے وقت وہ ایک کلاس کے باہر کھڑے تھے۔ باکس مانور کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے وہ باکس کھولا۔ اس میں ایک USB تھی۔ اسے دیکھ کر وہ خاصا چونکے۔ اس کے لیے ہم نے اتنا رسک اٹھایا؟ زارا نے دیکھتے ساتھ منہ بنائے تبصرہ کیا۔ کوئی تو راز ہوگا اس میں، مانور نے دلچسپی سے کہا۔ اسد وہیں پاس بنے ایک تھڑے پر بیٹھا تھا، شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ اسد، آ جاؤ دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں، مانور نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسد نے اسے حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کیسے نارمل ریئیکٹ کر رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، کسی نے اس پر حملہ کیا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ خیر، مانور نے اسے منع کیا تھا کہ اس بارے میں اس کی فرینڈز کو نہ بتائے، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی، اس لیے بغیر کچھ کہے وہ کلاس میں داخل ہوئے۔ اس کلاس میں بڑی LCD لگی تھی اور وہ کلاس بہت وسیع تھا۔ وہاں تقریباً اسٹوڈنٹس اسٹڈی کے متعلق ویڈیوز دیکھتے تھے۔ وہ سب کلاس میں داخل ہوئے اور دروازہ لاک کر دیا۔ مانور نے USB LCD میں ڈالی اور اسے آن کیا۔ وہاں ایک ہی فائل تھی اور اس میں ایک ویڈیو تھی۔ سب کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ اس ویڈیو میں کیا راز ہوگا۔ مانور نے ریموٹ کا بٹن دبایا اور اگلے ہی پل پوری LCD پر ایک ویڈیو چلی، جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ، ایک لڑکی کی آواز گونج رہی تھی۔ اسکرین پر اس کی پیٹھ واضح تھی، یعنی ویڈیو ریکارڈنگ بیک سائڈ سے کی گئی تھی۔ اندھیرا تھا، کچھ صحیح سے واضح نہیں ہو رہا تھا، پر اس کی آواز جو کانوں کو پھاڑ رہی تھی، اس کی روتے ہوئے نکلتی چیخیں، وہ سب ساخت کھڑے تھے۔ پلیز چھوڑ دو، پلیز مت کرو ایسا، بچاؤ بچاؤ، وہ لڑکی تیز آواز میں چیخ رہی تھی اور دیوار سے لگتی جا رہی تھی۔ کوئی تو تھا جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ سب کی سانسیں تھم گئی۔ پوری کلاس میں بس اس LCD سے آتی اس لڑکی کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ لڑکی چلاتی رہی۔ وہ لڑکا اس کے پاس آیا اور پھر آتا گیا۔ اس شخص کا ابھی کندھا نظر آیا تھا۔ سب دیکھ رہے تھے، انہیں انتظار تھا، انہیں جاننا تھا، انہیں دیکھنا تھا اس شخص کو۔ اگلے ہی پل LCD کے آگے ایک لیچ آ گیا اور وہ بند ہو گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ اسد نے سب کی طرف دیکھ کر کہا اور آگے بڑھ کر دوبارہ LCD آن کی، پر اس بار وہ ویڈیو نہیں چل رہی تھی۔ اتنی کوششوں کے باوجود کچھ نہ ہوا۔ سب نے ایک دوسرے کو افسردگی سے دیکھا۔ شٹ، کاش وہ ویڈیو چل جاتی، مانور نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اب وہ سب کلاس سے باہر نکل آئے تھے۔ I feel so sad for her، زارا نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اس بات کو 2 سال ہو چکے ہیں، ردا نے جسے یاد دلایا۔ کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ I am very scared how fragile a woman's dignity is، سائرہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اسد نے گہرا سانس لیا۔ عورت کا ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ مانور نے افسوس سے سر جھٹکا۔ یہ ایک بہت کمزور موضوع تھا جس پر وہ زیادہ بحث نہیں کر پائے۔